من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 167. سورت کا خلاصہ ہے کہ اس سورت میں 3 اہم مسئلے ذکر کیے جا رہے ہیں. پہلا مسئلہ تسلی برائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مسئلہ وحی الہی کی تابعداری کا حکم. تیسرا مسئلہ توحید باری تعالیٰ کا بیان. اس پر مختلف پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے گئے. پہلے مسئلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ. اب آخر میں بنی اسرائیلیوں کے لیے 4 نعمتوں کا ذکر ہوا کہ بنی اسرائیلیوں، اللہ نے تمہارے اوپر 4 نعمتیں کی تھی. ان کا تقاضا یہ ہے کہ توحید مان لو. پھر ساتھ 4 عذابوں کا ذکر کہ جب تم نے نافرمانی حد سے زیادہ کی تو اللہ کا عذاب بھی آیا. پہلا عذاب طاعون کی وبا. دوسرا عذاب اللہ نے تمہارے بڑوں کو ہفتے کے دن کے اندر زیادتی کرنے کی وجہ سے انہیں اللہ نے بندر بنا دیا تھا. اب یہاں سے تیسرے عذاب کا ذکر. وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ. اور جب اعلان کیا تیرے پروردگار نے. تأذن بمعنی اعلان کرنا. ایک ہوتا ہے مادہ اصلی، اس کا اذن ہے حمزہ دال اور نون. آدھی نہیں یاذن بمعنی اجازت. اور اسے باب افتعال پر لے جاؤ. تأذن یتأذن بمعنی اعلان کرنا. وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ. اور جب اعلان کیا تیرے پروردگار نے لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ. خامخواہ اللہ بھیجے گا ان کے اوپر، یعنی بنی اسرائیلیوں کے اوپر. اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک. مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. ان کو یسوموں جو پہنچائیں گے ان کو سوء العذاب، بری بری سزائیں. بری بری سزائیں ان کو پہنچائیں گے. ایسے لوگ اللہ ان پر وقتاً فوقتاً بھیجتا رہے گا. آپ کے قرآن مجید میں لکھا ہوگا عذاب ثالث. یہ تیسرے عذاب کا ذکر ہے. خلاصہ اس کا یہ کہ اللہ ایسے حکمران تمہارے اوپر مسلط کرے گا جو تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے. بار بار ایسے حکمران آئیں گے جو تمہاری عزت کو ذلت میں تبدیل کر دیں گے. بار بار ایسے حکمران اللہ بھیجے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ احکامات الہیہ کی نافرمانی. جب احکامات الہیہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ ایسے لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دے گا کہ جو تمہیں سزائیں پہنچائیں گے. ان ربک لسریع العقاب. یقیناً تیرا رب لسریع العقاب، خامخواہ جلدی سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور یقیناً بہت زیادہ غفور، خامخواہ بخشنے والا ہے. رحیم، مہربانی کرنے والا ہے. یعنی اگر تم معافی مانگ لو تو بخش دے گا اور مہربانی بھی کرے گا. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. یہ چوتھے عذاب کا ذکر ہے.
اور چوتھا عذاب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرو گے تو ہم تمہیں تقسیم کر دیں گے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے تقسیم کر دیا ان کو فی الارض زمین میں، امماً جماعت در جماعت، جماعت در جماعت تقسیم کر دیا، کچھ ایک طرف، کچھ دوسری طرف، کچھ تیسری طرف، کچھ چوتھی طرف۔ یہ تقسیم ہو جانا گویا کہ یہ بھی مستقل ایک عذاب ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ آج امت تقسیم کا شکار ہے، اور تقسیم کا شکار اسی وجہ سے ہے کہ ایک فرقہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، دوسرا کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا، دوسرا وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ تو یہ مستقل ایک عذاب الہی ہے۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، بعض ان میں سے صالحون نیکوکار ہیں، ومنہم دون ذلک، اور بعض ان میں سے دون ذلک اس کے علاوہ ہیں، یعنی بعض نیکوکار ہوں گے اور بعض ان میں جو ہے وہ اس کے علاوہ ہیں، یعنی وہ نیکوکار نہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے آزمائش میں ڈالا ان کو بالحسنات، اچھائیوں کے ساتھ، والسیئات، اور برائیوں کے ساتھ۔ کبھی اچھی چیزیں ان کو دی اور اس کے ذریعے ہم نے ان کو آزمایا، اور کبھی ہم نے ان کے اوپر مصیبتیں لائیں اور مصیبتیں لا کر کے ہم نے ان کو آزمایا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ جائیں غلط بات سے، یہ جو غلط بات کرتے ہیں اس سے واپس ہو جائے، شرک سے واپس ہو جائے، بدعت سے واپس ہو جائے۔ اس لیے ہم نے ان کے اوپر دو قسم کے امتحان لائے، ایک امتحان بالحسنات، اچھائیوں والا امتحان تھا، دوسرا امتحان والسیئات، مصیبتوں والا امتحان تھا۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، اب اس سے آگے اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے اوپر امتحان ڈالا، یہ چوتھا عذاب تھا کہ ہم نے ان کو فرقہ واریت میں تقسیم کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں کوئی لوگ ایسے آگے کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تھاما اور اس کے اندر رد و بدل کرنا شروع کر دیا، اللہ کی کتاب کو اپنی دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، یہاں تک 4 عذابوں کا ذکر ہو گیا بنی اسرائیل کے، کہ بنی اسرائیل کے اوپر 4 نعمتیں اور 4 عذاب ہیں۔ نعمتوں کا ذکر اس لیے کیا تاکہ ایمان قبول کر لیں، عذابوں کا ذکر اس لیے کیا تاکہ اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ جس اللہ نے ہمارے بڑوں کے اوپر عذاب نازل کیے ہیں تو ہمارے اوپر بھی اس اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔